بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حسن مثنی کا زخمی ہونا۔ حسن بن حسن جنہیں حسن مثنی کہا جاتا ہے، امام حسن علیہ السلام کے فرزند تھے جو کربلا میں موجود تھے۔ حسن مثنی نے اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کے دونوں بیٹیوں سکینہ و فاطمہ میں سے کسی ایک سے عقد کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جسے تم پسند کرو عقد کر دوں۔ حسن مثنی نے شرم سے کوئی جواب نہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا عقد فاطمہ سے کرتا ہوں جو میری ماں فاطمہ بنت رسول سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے، اور یہ عقد انہی دنوں ہوا جب امام مدینے سے نکل رہے تھے یا مدینہ و کربلا کے راستے میں تھے، اور فاطمہ بنت الحسین کربلا میں نو عروس تھیں۔ ترجمہ نفس المحموم صفحہ 171۔ روز عاشور حسن مثنی دشمنوں سے جنگ کے لیے میدان میں گئے اور اس طرح جنگ کی کہ بہت سے زخم آپ کے جسم پر لگے۔ بعض روایات میں ہے کہ 18 کاری زخم آپ کو لگے تھے۔ حسن مثنی نے 17 دشمنوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ آپ زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہوئے اور زمین پر گر گئے۔ آپ 11 محرم تک بے ہوش رہے۔ دشمنوں نے سمجھا کہ وہ قتل ہو چکے ہیں، اس لیے نظر انداز کر دیا۔ 11ویں کو جب عمر سعد کے حکم کے مطابق شہیدوں کے بدن سے سروں کو جدا کیا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ حسن مثنی نیم جان ہیں۔ دشمن کا سپاہی اسما بن خارجہ جسے حسن مثنی کی والدہ خولہ سے رشتہ داری تھی اسے معلوم ہوا تو اس نے عمر سعد سے اصرار کر کے حسن مثنی کو معاف کرا لیا۔ اسما بن خارجہ حسن مثنی کو کوفہ لے گیا جبکہ آپ بے ہوش تھے تاکہ آپ کا علاج کرے۔ جب آپ کوفے کے نزدیک پہنچے تو ہوش آیا تو وحشت زدہ ہو کر پوچھنے لگے میرے چچا حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ جب انہیں امام کی شہادت سے آگاہی ہوئی تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ اسما نے ان کا علاج کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے اور آپ کو مدینہ روانہ کر دیا۔ وہ وہیں مدینے میں رہتے تھے یہاں تک کہ 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا اور 35 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی۔ آپ کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ حسن مثنی کا لقب تبا تبا ہے جو تبا تبائی سادات کے جد ہوئے۔ منہاج الدموع صفحہ 323، ترجمہ اللہوف صفحہ 145۔ مصائب عبداللہ اصغر۔ امام حسن علیہ السلام کے فرزند عبداللہ کی عمر کربلا میں 11 سال کی تھی۔ اس بچے کو امام حسین علیہ السلام نے اہل حرم کے حوالے کیا تھا کہ خیمے سے نکلنے نہ پائے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام اکیلے میدان میں گئے کوئی آپ کا ناصر و مددگار نہ تھا۔ عبداللہ نے دیکھا کہ چچا غریب و مظلوم ہیں تو اپنے چچا کی مدد و نصرت کے لیے خیمے سے میدان کی طرف دوڑے۔ جناب زینب نے انہیں پکڑنا چاہا تاکہ میدان میں نہ جا سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی میری بہن عبداللہ کو روک لو، لیکن عبداللہ نے خود کو چچا تک پہنچا دیا اور کہا باخدا میں چچا سے جدا نہیں ہوں گا۔ خیمے میں واپس نہ گئے۔ امام علیہ السلام کی آغوش میں بیٹھ گئے اور باتیں کر رہے تھے کہ ناگاہ ایک ظالم نے آگے بڑھ کر چاہا کہ امام علیہ السلام پر وار کرے۔ عبداللہ نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے تاکہ تلوار کا وار روکیں۔ اس ضرب سے عبداللہ کا ہاتھ کٹ کر جھولنے لگا۔ عبداللہ نے آواز دی یا ماں ہو یا ابتا ہو، ہائے چچا، ہائے بابا، دیکھیے میرا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا اور فرمایا میرے پیارے صبر کرو، بہت جلد اپنے دادا باپ اور چچا سے ملحق ہو جاؤ گے اور ان کا دیدار کرو گے۔ ابھی امام کی تسلی ختم نہ ہوئی تھی کہ حرملہ ملعون نے بچے کو اپنے تیر کا نشانہ بنایا اور وہ امام زادہ اپنے چچا کی آغوش میں شہید ہو گیا۔ جس وقت جناب زینب عالیہ نے یہ منظر دیکھا تو بے تاب ہو کر چلائیں
اور روتے ہوئے فرمایا لیست الموتا ادا من الحیاتا، کاش میں مردہ ہوتی اور یہ منظر نہ دیکھتی۔ بعضوں نے نقل کیا ہے کہ جس وقت عبداللہ کا ہاتھ قطع ہوا تو خیمے کی طرف دوڑے اور چلائے یا ماہو قد قطعو یدا، اماں جان میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ماں خیمے سے باہر آ گئیں اور آواز دی ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا نور چشم۔ المعالی السبتین جلد 1 صفحہ 463 464۔ فرزندان زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب۔ امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب کبریٰ کی 5ویں جمادی الاول ہجرت کے 5ویں، 6 یا 7ویں سال مدینہ میں ولادت ہوئی اور 63 ہجری میں مصر یا مدینہ میں یا شام میں وفات پائی۔ بعض نے آپ کا سن وفات 64 ہجری لکھا ہے۔ جب آپ کا سن ازدواج کو پہنچا تو چند لوگوں نے عقد کی خواستگاری کی، انہی میں عبداللہ بن جعفر آپ کے چچیرے بھائی بھی تھے۔ عبداللہ کی خواستگاری منظور کر لی گئی اور جناب زینب عالیہ کی شادی انہی سے ہو گئی۔ شرط یہ تھی کہ جب بھی جناب زینب عالیہ کے بھائی امام حسین علیہ السلام سفر میں جانا چاہیں اور جناب زینب عالیہ کی بھی ساتھ جانے کی خواہش ہو تو عبداللہ انہیں نہ روکیں گے۔ جناب زینب عالیہ کی 5 اولادیں ہوئیں، 4 فرزند اور 1 دختر، علی، عون، اکبر، محمد، عباس اور ام کلثوم۔ بعض نے فرزندوں کے نام اور بھی لکھے ہیں۔ ریاحین الشریعت جلد 3 صفحہ 207۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے انصار کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا روانہ ہوئے، جناب زینب عالیہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ آپ کے شوہر عبداللہ بعض وجوہات کی بنا سے امام کے ساتھ جانے سے معذور ہوئے۔ علاوہ اس کے آپ کا سن 70 سال ہو چکا تھا۔ آپ کے دہن میں سخت قسم کی بیماری تھی جس سے آپ کو سخت اذیت تھی۔ تذکرۃ الشہداء ملا حبیب اللہ کاشانی صفحہ 156۔ لیکن اپنے دونوں نور چشموں اون و محمد کو ان کی والدہ کے ساتھ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر جنگ کی صورت پیش آئے تو دشمنوں سے جنگ کریں اور حریم امام حسین کا دفاع کریں۔ بعض نے لکھا ہے کہ عبداللہ نے اپنے دونوں فرزندوں کو مکہ سے امام علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا۔ اون معروف بے اون اکبر حضرت زینب بنت علی کے فرزند تھے اور یہ بات مانی ہوئی ہے، لیکن محمد کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ ان کی ماں خساہ تھیں، اور کتاب کامل بہائی میں ہے کہ اون و محمد دونوں ہی جناب زینب عالیہ کے فرزند تھے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ منتخب التواریخ صفحہ 275۔ مقاتل ابو الفرا میں ہے کہ عبداللہ بن جعفر کے 3 فرزند کربلا میں شہید ہوئے۔ تیسرے فرزند عبداللہ بن جعفر تھے جن کی ماں کا نام خسا تھا۔ منتخب التواریخ بحوالہ مقاتل الطالبین۔ روز عاشورہ جناب زینب عالیہ نے اون و محمد کو نئے لباس پہنائے، گرد و غبار صاف کیا، آنکھوں میں سرما لگایا اور ان کے ہاتھوں میں تلوار دے کر جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس کے بعد ان دونوں کو اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام علیہ السلام نے پہلے تو اجازت نہیں دی، یہاں تک فرمایا کہ شاید تمہارے شوہر عبداللہ راضی نہ ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔